الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سید محسن نقوی کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقرر کو مسترد کر دیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں پہلے سے سیاسی بحران کا شکار صوبہ پنجاب ایک نئے بحران کی زد میں کھڑا نظر آتا ہے۔ ہلالی صاحب، عمران خان نے کل لاہور اور پرسوں پنڈی میں احتجاج کی کال دے دی ہے، تو معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پنجاب کی سیاست میں کب ٹھہراؤ آئے گا آخر؟ دیکھیے، میں تو حیران ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن نے کوئی کرائیٹیریا ان کے پاس ہے جس کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں؟ کوئی قابلیت کا یا کوئی سٹیٹمنٹ کس کو نہیں پتا ہے بھائی کہ یہ جو چوائس ان کا ہے یہ کنٹروورشل ہے، اور کوئی وہ بتاتے ہی نہیں ہے۔ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ایک سٹیٹمنٹ نہیں نکلا ہے، ریزلٹس ہی نہیں آیا ابھی تک، ان سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونانیمس ڈیسیشن ہے محسن نقوی کا۔ محسن نقوی جو ایک لوگ کہتے ہیں ایک پارٹی کا بڑے آدمی کا فرنٹ مین ہے، ایک آدمی الیکشن کمیشن میں ڈسینٹ نہیں کیا جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پورا دنیا کیا سوچ رہا ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے؟ میں فرینکلی آئی جسٹ ڈونٹ نو کہ یہ کیسے اس طریقے سے آپ کیسے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ شاید صحیح ہو کہ آپ کورٹ نہیں جا سکتے ہیں، جو ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم صحیح ہے۔ ایک آدمی کرپشن کو اکنالج کیا، لکھ کے دیا اور کہنے لگا یہ لو پیسے، معافی، واپس، اور جو سنا کیا پڑھا یہ ہے کہ وہ سول رسپانسبلٹی، پبلک رسپانسبلٹی جاب اس کو نہیں مل سکتا ہے، وہ چیف منسٹر بن گیا ہے پنجاب کا۔ میں نے ایک پنڈت کو، ہمارے ایک پولیٹیکل پنڈت جیسے کہتے ہیں، اس کو میں نے فون کر کے پوچھا، میں نے کہا یار یہ مجھے پلیز بتاؤ اس کا جسٹیفیکیشن نہیں۔ میں نے کہا واٹ از دا آنسر، یہ کیا ریزن کیا ہے ایسا ہوا ہے، اتنی آبویس چیز ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا ایک ہی لفظ کا، کہتا ہے ویڈیو۔ بس میں اور نہیں کہوں گا، کہتا ہے ویڈیو۔ اچھا، سمجھ تو سب گئے۔ اچھا جی، میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام کے پاس 3 چوائسز ہیں۔ ایک چوائس ہے حفیظ شیخ صاحب کا، وہ کہتے ہیں مجھے 3 سال ایک سالڈ گورنمنٹ دو، میں سب چیز ٹھیک کر سکتا ہوں اکنامکلی۔ دوسرا ہے عوام کا، وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز دے دیں، وہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسرا چوائس ہے مارشل لا۔ یہ 3 چوائسز پہ آپ فیصلہ کریں، اور جو بھی ٹیک یور پک، اور ان تینوں میں سے فیصلہ ہونا ہے۔ اور آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 چوائسز ہیں، ایک تو ہو نہیں سکتا، دوسرا ہونا چاہیے، اور تیسرا کا نتیجہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، مگر میں نہیں سمجھتا اچھا ہوگا۔ نہ ہی جائے وہاں تک باتیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، یہ بتائیں کہ اب تو کنٹروورسی در کنٹروورسی ہوتی جا رہی نا۔ پہلے الیکشن کمشنر جی کنٹروورشل تھے، تو ان کا جو لایا ہوا اب نام ہے وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ کا، وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا۔ تو اب یہ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ڈیسیجنز لیں گے وہ بھی آگے کنٹروورشل ہو جائیں گے، تو یہ معاملہ کہیں رکے گا جا کے؟ نہیں، اٹ کی ناٹ۔ پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ بندہ جو اپوائنٹ ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں اپوائنٹ ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے وہ چاہتا تھا، اس کے پاس اور سپورٹ بھی ہوگی، تگڑا سپورٹ بھی ہوگا۔ میں تو محسوس ہی نہیں کر سکتا، I cannot imagine کہ اتنا بڑا فیصلہ ایک آدمی نے کر دیا۔ مانے سکندر راجہ نے بھی تو آخر کان تو ہیں اس کے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ look at it، مگر اگر یہ سلوشن ہے تو دعا کریں اٹ از، I don't think so۔ میں نے آپ کو 3 چوائسز دیے ہیں۔ ہلالی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے BBC کی جانب سے جو ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے اور پھر اس پر جس طرح سے سینسرشپ لگائی جا رہی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ آپ تھوڑا سوچئے صحیح کہ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ جو آج کا یہ نکلا ہے موڈی کے ایکشنز کے بارے میں، یہ جیک سٹرو جو ادھر اس ملک کا سیکرٹری فارن سیکرٹری تھا، منسٹر تھا، فارن منسٹر تھا، اس نے کیا کہا ہے کہ ہمارا برٹش انڈیپینڈنٹ رپورٹ نے کیا رپورٹ کیا ہے، کوٹ آپ ترجمہ کریں، widespread and systematic rape of Muslim women.
उनका रिपोर्ट है, ये गोरों का रिपोर्ट है, ये गोरों के लफ्ज हैं उनके जबान में. वाइड स्प्रेड एंड सिस्टमैटिक रेप ऑफ विमेन, politically motivated violence authored by Moody. इंतहाई अफसोसनाक. And the order क्या था? Purge Muslims in Hindu areas, निकालो उधर से उनको. Ethnic cleansing है ये भाई, it's illegal. मगर क्या कहता है स्ट्रॉ? सब चीज ये कह के मूडी को इस तरीके से मूडी को डिस्क्राइब करके बता के कि ये है क्या, ये शख्स ये क्या कहता है बाद में. मगर पता क्या, हमने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ें. कैन यू इमेजिन? जेनोसाइड, होमिसाइड. मगर हमने कभी सोचा नहीं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ तोड़ें. तो मतलब ये है, मारते जाओ मूडी, करते जाओ मूडी, कुछ नहीं होगा, हमारे ताल्लुकात तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे. और अब एक और आया है उधर, इंडियन हिंदू आया है ना, अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उसका भी यही पॉलिसी होगा. तो मैं कहने की बात ये है, ये मुनाफकत इनकी कोई लिमिट नहीं है. और ये खुद कहते हैं, उनके अपने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग में कहते हैं कि सिस्टमैटिक रेप ऑफ, ये उसका मूडी का फरमान था. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो जाफरी की बीबी, वो जो इंडियन एमपीए था, वो बेचारा मार रहे थे, उसके हाथ उसके आंखों के सामने काट रहे थे, उसके पैर उसके आंखों, उसकी वाइफ को आंखों के सामने, वो एसपी को कह रही थी प्लीज डू समथिंग, और वो कह रहा था ऑर्डर है कि हमने कुछ नहीं करना है. ये तो बहुत बड़ी बात है कि इधर रिएक्शन नहीं हुआ है, मुस्लिम वर्ल्ड में रिएक्शन नहीं हुआ है. अरब तो खा गए, वो तो कुछ कहते ही नहीं है. बिल्कुल. मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप समझते हैं इस किस्म के रिएक्शन, नो रिएक्शन इज अ रिएक्शन. एग्जैक्टली. इट्स अ टेरिबल रिएक्शन. नो रिएक्शन. तो ये मैं कहता हूँ मुसलमानों को भी उठना reaction. चाहिए. ये OIC और क्या कह सकते हैं. ठीक है. नहीं, मैं समझता हूँ कि इनका कॉज जो है, दो पॉइंट कॉज जो है, एक है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करो. बेसिकली वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो, और दूसरी बात कि फैमिली पार्टीज जो हैं वो ना हो. अब बोथ ऑफ देम आर मेरे ख्याल में वेरी अंडरस्टैंडेबल और रीजनेबल डिमांड्स. मुझे सिर्फ डर ये है कि ये जो 4 बंदों ने निकल के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मैंने किसी को पूछा, वो कहने लगे कि इनके जो क्रीडेंशियल्स हैं इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि ये सब जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्स मेंबर्स हैं, या उनको निकाल दिया गया है या खुद छोड़ के निकल आए हैं. अच्छा. और ड्यूरिंग और उनका जो टर्म था उसमें कोई ख़ास इन मामलों पे तरक्की नहीं हुई थी. लश्कर रसानी साहब जो हैं वो पीपीपी नून में थे, पीपीपी में थे, नून में थे, बीएनपी मंगल में आ गए, और सुना तीनों से वो अब निकल गए. नवाब साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड है चीफ मिनिस्टरशिप का, वो ख़ास मुझे नहीं पता. आई थॉट इट कुड हैव बीन बेटर. काफ़ी ऐसे किस्म के क्रिटिसिज्म है उनके इस पे बारे में, जो लोग कहते हैं सम इज़ जस्टिफाइड. निफ्ता साहब जो हैं वो नून से एक्सपेल हो गए हैं या होने जा रहे हैं. और खोकर साहब जो हैं, मेरे ख्याल में उनका तो बड़ा अच्छा कॉज था, स्वाति को उन्होंने सपोर्ट किया. बिल्कुल जो स्वाति के साथ हुआ है अच्छा नहीं था. और जो दूसरे साहब हैं, एक खाकान अब्बासी साहब हैं, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि जब उनके पास इख्तियार था और क्या क्या नहीं कर सकते थे, उस वक्त तो उन्होंने ये बातों का सोचा ही नहीं है.